جی ناظرین، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ماسک مین۔ ناظرین، حالیہ دنوں میں ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے رجب بٹ نامی ایک یوٹیوبر جو کہ اپنے فیملی بزنس کے حوالے سے، فیملی ولاگنگ کے حوالے سے بدنام زمانہ تھا۔ اب اس نے ایک حال ہی میں جو ہے طنزیہ انداز سے وائیولیشن کی ہے اس قانون کی، جس قانون میں سارے مسلم امہ جو ہے جس سے دل دکھتا ہے ان کا۔ لعنت ہے تیری زندگی تے۔ ناظرین، ماضی میں آپ دیکھیں گے اس نے نماز کی بے حرمتی کی، اس کے بعد کرسچن کمیونٹی کی بے حرمتی کی۔ تو نے کہا چل بہ تینوں نہیں پتا روزے کے، کہندا بھائی اسی عیسائی ہونے اور اب جو ہے وہ 295C کا مذاق اڑاتے ہوئے دکھائی دیتا ہے۔ میرے استاد پہ بھی بہت دفعہ لگی تھی، میرے پہ بھی بہت دفعہ لگی، میرے استاد کے سر پہ بھی تھی 295، میرے سر پہ دو ہیں 295A 295C، جو ہمارا آج پرفیوم لانچ ہونے جا رہا ہے اس کا نام بھی 295۔ آخر کیا وجہ ہے؟ وہ کیا محرکات ہیں جس کے نتیجے میں یہ بار بار اس قسم کی حرکتوں میں ملوث ہوتا ہے؟ کیوں؟ ناظرین، ہولو فیم، ببلز ریپوٹیشن، کھوکھلی شہرت حاصل کرنے کے لیے ایسے لوگ اس چیز کے ٹاپک کو، کنٹروورشنل ٹاپک کو جو ہے سلیکٹ کرتے ہیں کہ کنٹروورسی کریٹ ہو اور ایک ہائپ ملے اور ہمیں جو ہے دنیا جانے پہچانے، اور یہی ہو رہا ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ہے ہر کسی کی زبان پر جو ہے وہ رجب بٹ ہے۔ ناظرین، 295 کیا ہے؟ 295A کیا ہے؟ 295C کیا ہے؟ دیکھیں، 295A PPC پاکستان پینل کوڈ کا وہ سیکشن ہے کہ جس کے اندر ڈیلیبریٹلی اگر کسی کی بھی ریلیجیس فیلنگز کو آپ ہرٹ کرتے ہیں تو وہ آپ پر لاگو ہو جاتا ہے۔ اور 295C جو ہے یہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین جو تھے ان کے شان میں اگر کوئی بھی گستاخی کرتا ہے تو ایک بارڈر لائن ہے، ایک کراس لائن ہے، یہ سمجھنے ایک ریڈ لائن ہے کہ اگر کوئی بھی اس کو عبور کرتا ہے تو جو اس کی پینلٹی ہے۔ 1990 میں جو شریعت کورٹ ہے اس نے اناؤنس کیا کہ بھائی یہ جو ہے ڈیتھ، اس کا سرزن جو بھی گناہ یہ کرے گا تو اس کو جو ہے ڈیتھ پینلٹی کا سزائے موت کا حقدار ٹھہرے گا، اور ایسا ہونا بھی چاہیے۔ جب آپ کو پتا ہے کہ اس قسم کی یا اس سینسٹیو ایشو کو چھیڑنے سے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگوں کا جو ہے وہ ان کی فیلنگز ہرٹ ہوگی۔ آپ جان بوجھ کر اگر آپ اس ٹاپک کو یا اس کو اگر آپ کرٹیسائز کرو گے تو آپ سمجھیں گے کہ آپ ڈیلیبریٹلی آپ انٹینشنلی جو ہے یہ کام کر رہے ہیں، اور بار بار آ کر معافی مانگ لینا۔ ابھی اس کی کچھ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ویڈیو بھی اس نے جو ہے اپنی مزاحمتی ویڈیو اس نے شائع کی ہے جس پہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں نے جو ہے ان انٹینشنلی یہ کر دیا تھا۔ الرحمن الرحیم، میرا نام ہے جی رجب۔ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ میں اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان رکھتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں۔ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک اور تمام صحابہ کرام کا دل سے احترام کرتا ہوں۔ کچھ دن پہلے میں نے اپنا پرفیوم 295 کے نام سے لانچ کیا تھا۔ اس میں میرا ہرگز مقصد قانون ناموس رسالت 295A 295C کو میں بالکل انکاری نہیں ہوں۔ میرا بالکل مقصد یہ نہیں تھا کہ میں بھائی آپ اتنے جاہل لوگ ہو جو آپ یوٹیوبر ہو، آپ کو اتنا نہیں پتا کہ آپ اسلامی معاملے میں یا کسی بھی ریلیجیس فیلنگز کے اندر آپ کبھی بھی کچھ بھی کہہ دو گے اور بعد میں آ کے معافی مانگ لو گے۔ ناظرین، اگر ان کو معاف کرتے ہیں تو پھر تو یہ ایک راہ کھل جائے گی ہر اس شخص کے لیے کہ وہ اٹھے گا اپنے گھر سے اور وہ توہین رسالت کرے گا، بعد میں ویڈیو بیان ظاہر کر دے گا کہ بھائی میں معافی مانگتا ہوں اور مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے غیر ارادی طور پر جو یہ کام کر دیا۔ تو یہ معافی جو ہے یہ معافی کس سینس میں مانگ رہے ہیں؟ آپ نے کوئی مسٹیک نہیں کی، یہ بلنڈر ہے، یہ غلطی نہیں ہے، یہ گناہ ہے جو آپ نے کیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی ایک شخص جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، تو آپ نے کہا کہ کون اس ملعون کی جو ہے زبان کاٹے گا؟ تو حضرت علی نے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں۔ آپ نے ہاتھ کا اشارہ کر کے کہا نہیں ٹھہرو۔ پھر دوبارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، پھر حضرت علی نے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں۔
تو تیسری مرتبہ حضرت علی کو اجازت دی اور انہوں نے جو ہے ان کا سر تن سے جدا کر دیا اور یہ کہا کہ یہ جو شخص ہے یہ کل ایمان ہے اور یہ کل کفر کے لیے کافی ہے۔ تو اس قدر جو ہے سخت سزائیں جب مرتب کر دی گئی ہیں، اس کے بعد بھی اگر آپ چھیڑ خانی کرتے ہو اس قسم سے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ یہ جان بوجھ کر کھوکھلی شہرت حاصل کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ اب ناظرین اس کو دیکھیں، کہتا ہے کہ سدھو موسے والا جو ہے وہ میرا استاد ہے، میرا باپ ہے۔ میرے استاد پہ بھی بہت دفعہ لگی تھی، میرے پہ بھی بہت دفعہ لگی، میرے استاد کے سر پہ بھی تھی 295، میرے سر پہ 2 ہیں، 295A 295C، جو ہمارا آج پرفیوم لانچ ہونے جا رہا ہے اس کا نام بھی 295۔ ابے بھائی تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے تو کیوں اپنا باپ جو ہے وہ کسی کرسچن کو یا کسی سکھ کو بنا رہا ہے؟ ہاں اس نے کون سا تیر مار لیا، دیکھو اس کی حالت کیا ہوئی کہ اس کو بھی جو ہے آخرکار جو ہے قتل کر دیا گیا۔ مطلب جان بوجھ کر۔ اچھا یہ پھر ایک جگہ یہ کہہ رہا ہے کہ بابا یا تو میں 2 سال کے اندر شہرت کی بلندیوں پہ پہنچ جاؤں گا یا پھر مجھے لوگ مار دیں گے۔ نیکسٹ 2 ایئرز یا تو میں اس پہ ہوں گا، میری بات آج سن لے، اسکرین ریکارڈنگ کر لو سارے، ان نیکسٹ 2 ایئرز I will be the rich person in my community انشاءاللہ اور I will be dead۔ یعنی کہ ایک سوچی سمجھی پری پلاننگ کے تحت جو یہ کام کر رہا تھا، ایک مشن پہلے سے اس کے مائنڈ میں سیٹ تھا۔ اس سے پہلے فیملی ولاگنگ کر رہا ہے، لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں بھائی یہ بےغیرت پنا چھوڑ دو، تو کہتا ہے کہ بھائی اس میں کیا ہے، میری مرضی ہے، میں کر کے دکھاؤں گا۔ اور اپنی زندگی میں خود بتا رہا ہے، مجھ پہ پہلی FIR 9th کلاس میں میرے ٹیچر کو مارنے کے لیے پڑی ہے۔ یہ بہن تو سارے مل کے ہم کو پاگل بنا رہے ہیں، مادر خود کے بچے۔ اب آپ بتاؤ ایک گنڈا ذہن کا شخص اپنے آپ کو جو ہے کہ وہ فلم کوئی ہالی ووڈ کی فلم کیا کوئی متھن چکرورتی سمجھ رہا ہے کہ جب آئے گا کسی بھی شخص کے ساتھ، کسی بھی انسان کے ساتھ جو وہ غلطی کر لے گا یا کسی کو بھی مار کوٹ لے گا اور جو ہے ہمیشہ بچ کے نکل جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر اس دفعہ ہم نے اس کو معاف کر دیا تو ہم کو ہر اس شخص کو معاف کرنا پڑے گا جو بھی اس 295A یا C کی سیکشن کی وائیولیشن کرتا ہے۔ ناظرین عورتیں دکھا کر یہ اپنے آپ کو چوڑا بنتے دیکھتا ہے، لوگ اس کو کہتے ہیں کہ بابا یہ عورتیں دکھا کر یہ بزنس، یہ جو طوائفیں جو ہیں آج کل اپنے جسم بیچ کر جو پیسے کما رہی ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو جو ہے اس سے اگر آپ بات کرو گے وہ بھی جو ہے اپنے آپ کو جو ہے بہت ریسپیکٹڈ سمجھتی ہیں، لیکن معاشرے کی نظر میں آپ بہت حقیر ہو۔ یہ پیسہ یہ دولت کسی کام کی نہیں ہے جو آپ نے اکٹھی کر لی ہے۔ اور بقول سنی دیول کے اس پیشے کو بھڑوتگیری کہتے ہیں۔ خیر میں یہ جملہ بولنا نہیں چاہ رہا ہوں، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں اگر آپ نے یہ جو ہماری دل آزاری کی ہے اور اس کے بعد آپ جو چلے گئے ہو، باہر بھاگ گئے ہو، تو آپ یہ نہ سمجھنا کہ بچ گئے ہو۔ تو پاکستانی گورنمنٹ سے، پاکستانی اداروں سے یہ بھرپور اپیل ہے کہ اس شخص کو جو ہے اس کو کیف کردار تک پہنچایا جائے، اس پر جو بھی اس پر جو ہے ایک فیئر ٹرائل چلا جائے کورٹ کے اندر، اور اس کو یہ جو ماضی میں بھی جو اس نے غلطیاں کی ہیں، جو گناہ کیے ہیں، اس میں بھی جو ہے معافی مانگ کے بچتا رہا ہے۔ اب ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور خدا را اپنوں کو، اپنے بچوں کو اس قسم کے یوٹیوبر کو، اس قسم کے جو ہے مائنڈ سیٹ رکھنے والے لوگوں سے دور رکھیں۔ جس راہ پہ تم چل رہے ہو بیٹا، ایک دن پوری طرح پھنسو گے۔ ناظرین یہاں میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ آپ کو پتا ہوگا کہ یہ رجب بٹ وہی ہے جس نے ابھی پچھلے دنوں میں رجب، ڈکی اور نانی نے تینوں نے مل کر تینوں نے مل کر طلحہ کے گھر پر جو ریڈ لگا وہاں پر بندے بھیجا، ان کے والد کو زد و کوب کیا گیا، ان کو اغوا کیا گیا۔ اس سے رات کے 3:30 بجے میرے گھر میں 20 سے 30 پولیس والے آتے ہیں، مطلب ایک ان آفیشیل ریڈ ہوتی ہے، پوڑیاں لا کے چڑھ دینے، میرے گھر کے دروازے توڑ دیے، سارا کچھ توڑ دیا سارے۔ پہلے بھی کافی دفعہ ایسی چیزیں اور دن دناتے پھرتے ہیں کہ کوئی ان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، لیکن اب وقت آ چکا ہے اور یہ تحریک طالبان والے بھی انفارمیشن رپورٹ ہے فیاض اور لاج ہوگی تو وہ ہم کروانے آئے ہیں، اور انشاءاللہ یہ تو ابھی جس طرح مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں، اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ بینگ اے مسلم کوئی شخص جس طرح اس نے 295A اور 295C کا مذاق اڑایا ہے، جس تضحیک آمیز طرح اس نے یہ دونوں ریفرنسز اس سے دیے اور اس طرح وہ تضحیک اڑا رہا ہے، اس طرح تو ہو ہی نہیں سکتا نا کہ مسلمان ایسے کرے۔ اور ہر وہ شخص جس کے دل کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ بستی ہے، وہ بہت شدید غصے کے اندر ہے، رنج و غم میں ہے، تو بہت جلد اس سے پہلے کہ جو ہے
लोग कानून अपने हाथ में लें। कर दी है, यहाँ से हमने तब जाना है जब FIR की कॉपी हमारे हाथ में होगी। इंशाअल्लाह FIR की कॉपी लेकर अगला लाएमल ये है कि इस मलून के खिलाफ दूसरे थाने में हमने FIR कराने जाना है। इसको गिरफ्तार किया जाए और उसको कोर्ट में पेश किया जाए।